السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، بہت زیادہ خوش آمدید۔ اس کورس کے آغاز سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک پیاری سی حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ بتاؤں گی۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ابھی آپ سب لوگ یہاں سیکھنے آئے ہیں اور میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم سب لوگ بہترین لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ سب لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تجوید ہے کیا، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کا تعارف لے لیتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو سب سے پہلے یاد ہونے چاہیے۔ تجوید کا جو لفظ ہے وہ جید یا پھر جود سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کی کوشش کرنا۔ اب آپ سوچیں گے کس چیز کے لیے کوشش کرنا؟ تو ظاہری بات ہے جب ہم کوشش کریں گے، اپنا وقت دیں گے، اپنی محنت لگائیں گے، تبھی ہم حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں؟ کوشش۔ اب تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا۔ دیکھیں جب ہم کسی بھی کام کو سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں خوبصورتی آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں خوبصورتی آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اور اسی طرح سے تجوید کے اصطلاحی معنی میں دو چیزیں آتی ہیں: حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب مخارج کیا ہیں اور صفات کیا ہیں؟ حروف تو آپ کو پتہ ہے، حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، ان کے مخارج، مخرج کا جو لفظ ہے وہ خرجہ سے نکلا ہے، اور خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نکلنا، ٹھیک ہے؟ تو حرف کے نکلنے کی جگہ کو اس کا مخرج کہتے ہیں۔ جیسے میں ادا کرتی ہوں عین، اب یہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہا ہے، تو وہ جو نکلنے کی جگہ اس کا گلے کا درمیانی حصہ، وہ اس کا کیا ہے؟ مخرج۔ میں ادا کرتی ہوں واو، دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مخرج۔ جہاں سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مخرج۔ تو حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صفات صفت کی جمع ہے، اور مخارج مخرج کی جمع ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی اس کی خوبی یا پھر خامی۔ لیکن یہاں پہ ہم حروف کی صفات کی بات کریں گے تو یا تو حرف کا موٹا ہونا یا باریک ہونا، یا کبھی موٹا کبھی باریک ہونا، یا اس کو شدت کے ساتھ پڑھنا، یا اس کو سیٹی کی آواز دے کر پڑھنا، یا اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بنتی ہیں؟ صفات۔ تو حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید۔ اب دیکھیں جیسے میں پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ، سین میں سیٹی کی آواز آئی تو یہ کیا تھی؟ اس کی صفت۔ اسی طرح سے رو کو میں نے موٹا کیا تو یہ کیا تھی؟ اس کی صفت۔ اب میں نے ہا کو پرومیننٹ واضح کر کے ادا کیا درمیان والے حلق کے حصے سے، تو یہ کیا تھا؟ اس کا مخرج، مخرج کے ساتھ۔ اب اس میں خوبصورتی بھی آئی۔ اب اس کو نارمل پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو اس میں خوبصورتی نہیں ہے، لیکن جب میں اس کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو اس میں خوبصورتی آ رہی ہے۔ تو تجوید کے لغوی معنی بھی اس میں پورے ہو رہے ہیں، اور اصطلاحی معنی مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو تجوید کے اصطلاحی معنی بھی اس میں پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ کی تجوید ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ تجوید کیا ہے، کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ تو تجوید کیا ہے؟ حروف کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب دوسری بات، ہم اس کی دلیل پہ چلتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ آخر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی وہ لوگ جو قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اب حق تلاوتہ میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، اور دوسرا قرآن جس طرح سے نازل ہوا اس کو اسی طرح سے پڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عجمی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو انہیں اس وقت قرآن پڑھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی تھی۔ عربی لوگوں کی تو زبان ہی عربی تھی نا، تو اس وجہ سے ان کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی تھی، لیکن عجمیوں کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے لہجے میں اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس وقت تجوید کی اہمیت کو باور کروایا گیا۔ تو اس لیے قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا اور اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ اب عرب لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں، کبھی آپ ان کو سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی کا، ان کے صفات کا، رولز اینڈ ریگولیشن کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ علماء کے اقوال ملتے ہیں، بہت زیادہ جو اس پہ کام ہوا ہے تجوید پہ، تو وہ چیز جو وہ ساری ریسرچز ہیں، وہ سارے کام ہیں، جو بکس لکھی گئی ہیں تجوید کے حوالے سے، تو وہ تجوید کی اہمیت کو باور کراتی ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو آج کا جو فرسٹ لیکچر ہے آپ کا، اس میں ہم نے موضوع کا تعارف لیا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اس تجوید کا مطلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ لوگ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم جسے ترتیل کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔